نحمده ونصلي على رسوله الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم۔ میرے معزز خواتین و حضرات، ہمارا آج کا درس سورۃ حامیم السجدہ سے ہے۔ یہ سورت بھی انہی 7 سورتوں میں سے ہے جنہیں حوامیم یا آل حامیم کہا جاتا ہے۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، یہ سورت شروع ہو رہی ہے۔ اس کے شان نزول کہیں یا اس سے خاص واقعہ متعلق کہیں، وہ ابو الولید عتبہ بن ربیعہ کا ہے۔ ایک مرتبہ حضور علیہ السلام حرم کعبہ کے ایک کونے میں الگ بیٹھے تھے، اور عتبہ بن ربیعہ جس کی کنیت ابو الولید ہے، وہ حرم کے دوسرے کونے میں قریشیوں کی ایک جماعت کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے قریش سے کہا کہ اگر تم کہو تو میں جا کر محمد سے بات کروں، آپ کو کچھ پیشکش کروں تاکہ آپ تبلیغ چھوڑ دیں اور ہمارے مذہب اور بتوں کو برا نہ کہیں۔ ان لوگوں نے کہا کہ آپ جائیں۔ تو عتبہ بن ربیعہ وہاں سے اٹھا اور آپ کے پاس آیا، اور اس نے آ کر کہا کہ اے محمد، آپ ہم میں بڑے قابل احترام ہیں، لیکن آپ ایسی دعوت لے کر آئے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے خاندان میں پھوٹ پڑ گئی ہے، اس لیے میں چند چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، آپ جس کو پسند کریں ہم ماننے کے لیے تیار ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ نے جو بات کہنی ہے وہ کہیں، میں آپ کی ساری بات توجہ سے سنوں گا۔ اس نے کہا بھتیجے، آپ نے جو دعوت اور تبلیغ شروع کی ہے، اگر اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کو حکومت حاصل ہو جائے تو ہم آپ کو اپنا حاکم مان لیتے ہیں، بادشاہ بنا دیتے ہیں۔ اگر آپ کا مطلوب اس سے دولت جمع کرنا ہے تو ہم دولت اکٹھی کر کے آپ کو دے دیتے ہیں، آپ قریش میں سب سے بڑے مالدار آدمی بن جائیں گے۔ اور اگر آپ پر کچھ جن اور جادو کا اثر ہے تو ہم اس کا علاج کراتے ہیں۔ جب اس نے ساری بات کہہ لی، حضور علیہ السلام نے سورۃ حامیم سجدہ کی تلاوت شروع فرمائی۔ حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم، کتاب فصلت آیاتہ قرآنا عربیا لقوم یعقلون۔ جب اس آیت پر پہنچے، فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ، تو ابو الولید پر خوف طاری ہو گیا۔ اس نے اپنا ہاتھ حضور علیہ السلام کے منہ مبارک پر رکھ دیا اور کہا کہ بس، خاندان کا واسطہ، قرابت داری کا واسطہ، رک جائیں، آگے نہ بڑھیں۔ ابو الولید ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پر عذاب آ جائے۔ ایک روایت میں ہے جب آپ علیہ السلام نے تلاوت شروع کی تو ابو الولید غور سے سننے لگا۔ جب آپ علیہ السلام آیت سجدہ پر پہنچے تو آپ نے سجدہ کیا، پھر فرمایا ابو الولید، آپ نے میرا پیغام سن لیا، اب آپ کو پورا اختیار ہے، جو چاہو کرو۔ تو ابو الولید واپس آیا، چہرہ اترا ہوا۔ قریش نے سمجھا کہ اس پر محمد کے کلام کا اثر ہو گیا۔ اس نے آ کر کہا، جو کچھ میں نے دیکھا، جو کچھ میں نے سنا، میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ بہتر یہ ہے کہ تم لوگ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دو، کچھ نہ کہو۔ اگر قریش کے علاوہ باقی عرب ان پر غالب آ گئے تو وہ انہیں ختم کر دیں گے، اور ہمارا کام بغیر لڑائی جھگڑے کے پورا ہو جائے گا، ہمارا مقصد حاصل ہو جائے گا۔ اور اگر یہ عربوں پر غالب آ گئے تو ان کی حکومت ہماری حکومت ہوگی، ان کی عزت ہماری عزت ہوگی، اس لیے بہتر یہ ہے کہ تم ان کو چھوڑ دو۔ تو اس موقع پر حضور علیہ السلام نے یہ آیات تلاوت فرمائی۔ اس کے بعد اسی آیت کے اندر تنزیل من الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم میں کیا فرق ہے، یہ ایک تفصیلی بحث تھی جو بہت پہلے گزر چکی ہے، اس درس کے اندر سنا جا سکتا ہے۔ کتاب فصلت آیاتہ، اللہ فرماتے ہیں یہ ایسی کتاب ہے جس کے مضامین کو تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، تفصیل سے، یعنی بہت سی باتیں ایسی ہیں جس کے اندر کسی تشریح کی ضرورت نہیں ہے، خصوصاً ایمان کی باتیں، اور خصوصاً آخرت کی باتیں، جنت کی باتیں، جہنم کی باتیں، جو عقائد کے متعلق ہیں، بہت واضح واضح باتیں ہیں۔ اسی طرح اسی صورت کے اندر بشیرا و نذیرا فاعرض اکثرهم فهم لا يسمعون، کہ یہ قرآن خوشخبری بھی دیتا ہے، ڈراتا بھی ہے،
دیکھیے جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دو صفتیں ہیں، بشیر اور نذیر، اسی طرح قرآن کریم کی بھی یہ دونوں صفتیں ہیں، یہ نذیر بھی ہے، پہلے نافرمانوں کو اور نہ ماننے والوں کو ڈراتے ہیں، اور بشیر بھی ہے، جب بندہ فرمان بردار بن جائے تو پھر اسے خوشخبریاں دیتے ہیں۔ بشیر بھی ہیں یعنی مومنین کو خوشخبری دیتے ہیں، نذیر بھی ہیں کفار کو ڈراتے ہیں۔ تو قرآن پاک کی بھی یہ دونوں صفتیں ہیں جو صفتیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی تھیں۔ اسی صورت میں کچھ آگے چل کر ایک آیت ہے، قُلْ أَإِنَّكُمْ لَتَكْفُرُونَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهُ أَنْدَادًا ذَلِكَ رَبُّ الْعَالَمِينَ وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَ مِنْ فَوْقِهَا وَبَارَكَ فِيهَا وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي 4 أَيَّامٍ سَوَاءً لِلسَّائِلِينَ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ ائْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قالتا أتينا طائعين فقضاهن 7 سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها إلى آخره۔ خلاصہ اس آیت کا یہ ہے، اس آیت سے یہ لگتا ہے مسئلہ یہ ہے کہ زمین پہلے پیدا کی گئی یا آسمان پہلے پیدا کیا گیا۔ بعض آیات سے یہ لگتا ہے کہ زمین پہلے بنی آسمان بعد میں بنا، اور بعض دوسری آیات هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات، اس سے یوں لگتا ہے کہ زمین پہلے بنی۔ أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آسمان پہلے بنا زمین بعد میں بنی۔ تو یہ بظاہر تعارض ہے، تعارض ہے نہیں، ہماری سوجھ بوجھ کے مطابق بظاہر تعارض ہے۔ تو ہمارے اکابرین میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ جو اللہ نے پہلے زمین بنی، پہلے زمین کا مادہ بنایا، پھر آسمان کا مادہ دخانیہ بنایا، اس کے بعد آسمان کے مادہ دخانیہ سے مکمل آسمان بنایا، پھر زمین کے بنے ہوئے مادہ سے زمین کو مکمل کیا۔ اس لیے دونوں میں کوئی تعارض نہیں ہے، مادے کے اعتبار سے پہلے زمین کا مادہ بنا، لیکن پورا آسمان بننے کے اعتبار سے پہلے پورا آسمان بنا، اس لیے اس میں دونوں میں تعارض نہیں ہے، دونوں باتیں اپنی اپنی جگہ پر بالکل درست ہیں۔ کچھ آگے چل کر ایک آیت ہے، وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَاءُ اللَّهِ إِلَى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ حتى إذا ما جاءوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون۔ اس آیت میں بعض ایسے لوگوں کا ذکر ہے جو ضدی قسم کے نہ ماننے والے، وہ محشر کے میدان کے اندر بھی اللہ تعالیٰ سے یہ کہیں گے کہ دیکھیے ہم اپنے خلاف کسی کی گواہی قابل قبول نہیں کریں گے، اور انہیں پتہ ہے یہاں کو گواہ تو ہے نہیں، انہیں نظر تو آ نہیں رہا، ہم اپنے خلاف کسی کی گواہی نہیں مانیں گے۔ ہاں ہمارے خلاف کوئی ہمارے پاس کوئی یعنی ہمارے اندر سے ہی کوئی گواہی ہو تو ٹھیک ہے ہم مان لیں گے۔ تو اس وقت کیا ہوگا، ان کے کان، ان کی آنکھیں، ان کی کھالیں، یہ سارے اعضاء بولیں گے، تو وہ پریشان ہو جائے گا، وہ تمہیں کیا ہو گیا، تم کیوں بولتے ہو، یہ سارے حرام کی کمائیں اور حرام کی چیزیں اور یہ سارے مزے اور لذات تو میں نے تمہارے لیے کیے، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو کہیں گے جس نے تمہیں بولنے کی طاقت دی اس نے ہمیں بھی بولنے کی طاقت دی۔ حدیث پاک کے اندر ایک واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ السلام تشریف فرماتے اور بیٹھے بیٹھے مسکرا دیے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ کس بات پہ مسکرائے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس بات پر ہنسا ہوں، قیامت کے دن ایک بندہ اللہ سے کہے گا یا اللہ کیا آپ نے ہمیشہ مجھے ظلم سے بچا کر نہیں رکھا؟ اللہ فرمائیں گے بے شک۔ اس پر بندہ کہے گا یا اللہ اگر یہی بات ہے تو پھر میں اپنے بارے میں کسی اور کی گواہی پر آج مطمئن نہیں ہوں، ہاں اگر میرے اپنے اعضاء گواہی دے تو میں مطمئن ہو جاؤں گا۔ اس وقت اللہ فرمائیں گے اچھا تو پھر ٹھیک ہے، تم اپنا حساب خود لے لو۔ اس وقت اس کی زبان کو بند کر دی جائے گا، اس کا ہاتھ بولے گا، پاؤں بولے گا، جسم کے اعضاء بولیں گے، اس وقت وہ پریشان ہو جائے گا اور بات کا انکار نہیں کر سکے گا۔
اسی صورت میں ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة. اس آیت میں استقامت کا لفظ ہے. استقامت کے دو معنی ہیں. استقامت کا معنی ڈٹ جانا، حق بات پہ ڈٹ جاؤ، موقف پہ ڈٹ جاؤ، پھر چاہے جان چلی جائے. لیکن اللہ سے مانگنی عافیت ہے. ہم کمزور لوگ ہیں، اللہ سے عافیت مانگنی ہے. ہاں اگر کہیں چلتے چلتے ایسا موقع آ گیا تو پھر اپنے موقف پہ ڈٹ جاؤ، پھر اللہ کے لیے جان دینی پڑے تو جان دے دو. اس لیے عافیت کی دعا ہر معاملے میں، دنیا کے معاملے میں بھی، آخرت کے معاملے میں بھی. ہماری ماں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اگر مجھے لیلۃ القدر کی رات مل جائے، معلوم ہو جائے، تو میں اس وقت کیا دعا مانگوں؟ آپ نے فرمایا کہ عائشہ یوں دعا مانگنا، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس لیے دعائے عافیت سارے دوست یاد کریں، سب سننے والے یاد کریں، اوروں کو یاد کروائیں، بچوں کو یاد کروائیں، جو نہیں پڑھ سکتے پڑھ کے ان پر صبح و شام دم کریں. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی الدنیا والآخرہ. اللہم انی اسألک العفو والعافیہ فی دینی ودنیای واہلی ومالی. اللہم استر عوراتی وآمن روعاتی. اللہم احفظنی من بین یدی ومن خلفی وعن یمینی وعن شمالی ومن فوقی واعوذ بعظمتک ان اغتال من تحتی. صبح شام اہتمام کریں گے، انشاءاللہ ہر قسم کے نقصان سے اللہ حفاظ فرمائیں گے، ہر قسم کے حادثے سے اللہ محفوظ فرمائیں گے. اللہ سے ہمیشہ عافیت مانگنی ہے، اپنے لیے بھی، دوسروں کے لیے بھی، دنیا کے معاملات میں بھی، آخرت کے معاملات میں بھی. اسی صورت کے اندر کچھ جنت کی نعمتوں کا ذکر ہے. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. جنت میں جو جی میں آئے گا وہ ملے گا، جو مانگو گے وہ ملے گا. اس لیے حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جنت کی تعریف کرتے ہوئے کہ جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے، جو مانگو گے ملے گا. پرندہ اڑ رہا ہے، کھانے کو دل کیا، وہ فوراً بھنا ہوا آپ کے سامنے پیش ہو جائے گا. درخت پہ پھل ہے، کھانے کو دل کیا ہے، وہ جھک کر منہ کے قریب آ جائے گا. تو مزے تو وہاں ہوں گے. اس لیے صحابہ کرام کیا شعر پڑھ رہے تھے ایک موقع پر، اللہم لا عیش الا عیش الاخرہ. مزے تو آخرت کے ہیں، دنیا کے کیا مزے ہیں. اس لیے جو ہے اللہ سے آخرت مانگنی چاہیے، اور آخرت میں بڑی نعمتیں ہیں. اللہ نے بہت کچھ رکھا ہے. جو کچھ ہم یہاں حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اسے لذت کا سامان سمجھتے ہیں، یہ حقیقت نہیں ہے، وہاں حقیقت ہوگی. حسین و جمیل اللہ نے جو ہے وہ حوریں پیدا کی ہیں. یہ انسان کا مزاج ہے. انسان بازار میں جانا پسند کرتا ہے، جنت میں بازار لگیں گے، انسانوں کی شکلوں کی ڈیزائنیں ہوں گی، اور انسان جو شکل چاہے گا اختیار کر لے گا، اور جیسی چاہے گا اختیار کر لے گا. جنت کی بیویاں جو ہے وہ ہم عمر ہوں گی، اور جو ہے وہاں یہ باتیں کہ یہ شوقن ہے، دل میں حسد بغض کینہ، یہ ساری باتیں بالکل نہیں ہوں گی. بلکہ جو نعمت اللہ جس حال میں دیں گے وہ ہمیشہ اسی حال کے اندر رہے گی، اس کے اندر نقص نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ کا مہمان خانہ ہے، اور اللہ کا مہمان خانہ بہت بڑا ہے. اور وہاں ایسی ایسی چیزیں بھی ہوں گی جو ہمارے وہم و گمان میں بھی ہیں. جو ہمارے گمان میں ہے وہ تو ہوں گی، جو ہمارے گمان میں نہیں ہے وہ بھی ہوں گی. ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر. ایسی نعمتیں، ایسی چیزیں آنکھ نے دیکھی نہیں، کان نے تعریف نہیں سنی، دل میں خیال نہیں گزرا. اللہ ہمیں بھی ایسی جنت نصیب فرمائے، اور ایسی جنت میں ٹھکانہ نصیب فرمائے. اسی صورت کی آیت، ومن احسن قولا ممن دعا الى الله وعمل صالحا وقال انني من المسلمين ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي احسن. یہاں دو باتیں ہیں. ایک بات یہ ہے کہ داعی کی بات، جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلائے، خود نیک عمل کرے اور اسے فخر سمجھے کہ میں مسلمان ہوں، اس سے بہتر کسی کی بات نہیں ہو سکتی. اور اس کے ساتھ یہاں دوسری بات یہ بھی ہے، ادفع باللتی، اگر کوئی تمہارے خلاف برا پلان بنائے تو تم اس کا جواب اچھا دو. اس طرز عمل سے کیا ہوگا، جو تمہارے اس کے درمیان میں عداوت یا دشمنی ہے وہ محبت میں بدل جائے گی. برائی کے جواب میں طرز عمل اچھا ہونا چاہیے. ہمارے خلاف کوئی غلط عقائد بیان کرے، غلط دلائل پھیلائے، تو ہمیں جواب دینا ہوگا. کیا؟ ہم اپنا صحیح عقیدہ بیان کریں. طرز صحیح ہونا چاہیے، طرز انداز جو ہے وہ گھٹیا نہیں ہونا چاہیے، بازاری انداز نہیں ہونا چاہیے. انداز عمدہ ہو، آپ اپنے دلائل دیں. اللہ فرماتے ہیں کہ تم مدافعت کرو لیکن اچھے طریقے سے کرو. یہ نہیں کہ مدافعت کرنی نہیں، ہم نے جواب ہی نہیں دینا. یہ بات غلط ہے، یہ درست نہیں ہے.
اسی طرح اسی صورت کے اندر ان الذين يلحدون في آياتنا لا يخفون علينا افمن يلقى في النار خير ام من يأتي آمنا يوم القيامة اعملوا ما شئتم انه بما تعملون بصير۔ اللہ فرما رہے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیات میں الحاد کرتے ہیں ہم سے مخفی نہیں ہیں جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ یہ دیکھو جو شخص جہنم میں ڈالا جائے وہ بہتر ہے یا وہ بہتر ہے جو قیامت کے دن امن و امان کے ساتھ آئے؟ تو یہاں الحاد کا ذکر ہے، کتاب میں الحاد کرتے ہیں، آیات کا انکار کرتے ہیں، لیکن یہ بات ذہن میں رہے کہ ہماری یہ کتاب ایسی ہے کہ باطل اس کتاب میں نہ سامنے سے آ سکتا ہے نہ پیچھے سے، لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، نہ باطل سامنے سے آ سکتا ہے نہ باطل پیچھے سے آ سکتا ہے، دونوں طرح نہیں ہو سکتا۔ یہ ایسی کتاب ایسی ذات کی طرف سے نازل کردہ جو حکمت والی ہے اور خوبیوں والی ذات ہے۔ الحاد کا معنی کوئی آدمی آیت ٹھیک پڑھے اور معنی اس کا غلط کرے، مثلا آیت تو پڑھتا ہے خاتم النبیین والی لیکن معنی غلط کرتا ہے مرزا قادیانی کی طرح، تو یہ الحاد ہے۔ جو لوگ الحاد کرتے ہیں تفسیر غلط بیان کرتے ہیں، تو اللہ یہ فرما رہے ہیں لا یأتیہ الباطل من بین، اگر کوئی چاہے کہ میں قرآن کے الفاظ بدل دوں تو وہ بدل نہیں سکتا، اگر چاہے کہ لفظ نہ بدلوں بلکہ معنی بدل دوں ولا من خلفی تو وہ بھی نہیں بدل سکتا۔ قرآن کا ظاہر بھی محفوظ ہے، قرآن کا باطن بھی محفوظ ہے، اس لیے کہ اللہ نے اس کے الفاظ کی حفاظت کرنے والے، اس کے معنی کی حفاظت کرنے والے بھی اللہ نے جو ہے بندے پیدا کیے ہیں۔ من بین یدیہ اس سے ظاہر مراد ہے، ومن خلفی اس سے باطن مراد ہے۔ جو سامنے ہے وہ نظر آتا ہے، جو پیچھے ہے وہ نظر نہیں آتا، اور جو نظر آتے ہیں الفاظ ان کو قرآن ان کو من بین یدیہ سے یاد کرتا ہے، جو نظر نہیں آتے تو وہ معنی ہے جس سے قرآن من خلفی ہی سے یاد کرتا ہے۔ تو میں دوبارہ عرض کر رہا ہوں قرآن کا ظاہر بھی محفوظ، قرآن کا باطن بھی محفوظ، نہ کوئی قرآن کا لفظ بدل سکتا ہے نہ معنی بدل سکتا ہے۔ کوشش تو کریں گے لیکن رسوا ہوں گے، ذلیل ہوں گے، بالآخر حق غالب آئے گا۔ اللہ جل شانہ سے دعا ہے اللہ ہمیں کلام مقدس کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔